اور اس کے بعد یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جس طرح بدن کے کچھ تقاضے ہیں اسی طرح روح کے کچھ تقاضے ہیں، اور پھر وہ اخلاق کے صفات گنائے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، صحت جسمانی کے لیے یہ ضروری ہے، صحت روحانی کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسی عام مفروضے کو قبول کرتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح جسم کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور جسم کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے غذا کی مسلسل ضرورت رہتی ہے، غذا جب تک جسم میں موجود غذا تحلیل نہ ہو جائے نئی غذا نہیں لی جا سکتی، اور اگر تحلیل ہونے کے بعد نئی غذا نہ لی جائے تو جسم کی طاقت برقرار اور بحال نہیں رہ سکتی۔ جسم کے اندر غذا تحلیل ہوتی ہے تو ہمیں باہر سے پتہ کیسے چلے کہ تحلیل ہو چکی غذا؟ اس کے لیے فطری طور پر کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں، مثلا بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ بھوک کا لگنا بتاتا ہے کہ غذا تحلیل ہو چکی، نئی غذا کی ضرورت ہے نا؟ بھوک کا لگنا جسمانی غذا کی طلب ہے، روح بھی غذا چاہتی ہے۔ غذائے روح کیا ہے؟ علم۔ کیسے پتا چلے کہ اب روح کو علم کی ضرورت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سوالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہیں میں بے ایمان تو نہیں ہو جائیں گی، کہیں ایمان رخصت تو نہیں ہو رہا ہے۔ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہونے دیجئے۔ سوال پیدا اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ لطف الہی ہے، یہ کرم خداوندی ہے، یہ اس کا ربوبیت کا قانون ہے، تربیت کا قانون ہے۔ تربیت کا تکوینی قانون یہ ہے کہ اس نے علم کی طلب روح میں رکھ دی، اور سوالات اٹھتے رہتے ہیں تاکہ تم چین کی نیند سو نہ سکو جب تک کہ علم حاصل نہ کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے میں۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اچھا، جب سے پیدا ہوتے ہیں اور جب تک مرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ جس طرح جسم کی غذا ضروری ہے، اسی لیے تو ربی رحمت نے فرمایا تھا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک مسلسل علم حاصل کرو۔ کوئی کتنا ہی عالم ہو، فاضل ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، سائنٹسٹ ہو، حکیم ہو، فلسفی ہو، کتنا ہی بڑا جینیس ہو، ادھر وہ کتاب اور قلم اور علم سے کٹا، وہی لمحہ اس کی روحانی موت ہو جاتی ہے۔ روحانی موت۔ اسی لیے وہ ہستیاں جو دنیا میں آئیں، جو رات کی تاریکیوں میں پیٹھ پر روٹی کی بوریاں رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کے بھوکوں کو روٹیاں دیتی تھیں، وہ منبر پر آ کر کہتی تھی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ محمد و آل محمد صلوات۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔
تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کبھی بھی سوال سے نہ گھبرائیں، اور آپ کو تو گھبرانا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کا امام وہ ہے جو کہتا ہے پوچھو۔ گھبرانا انہیں چاہیے جہاں تعلیم دی جاتی ہے خاموش رہو، مت پوچھو، کتابیں مت پڑھو۔ آپ کے ہاں تو کبھی یہ تعلیم ہی نہیں دی گئی۔ پوچھو، جتنا پوچھنا چاہو پوچھو، پڑھو، جو کچھ جس نے بھی لکھا ہے پڑھو۔ بچپن سے تعلیم آپ کو یہ دی جاتی ہے۔ ارے بھئی ہمارے مدارس کا نظام تعلیم یہی ہے۔ دیکھیے دو قسم کے مدرسے ہیں دنیا میں۔ ایک مدرسے وہ ہیں کہ جہاں کہا جاتا ہے بس جو پڑھا دیا بس، اس کے آگے نہیں۔ اور کوئی پوچھ لے کہ بھئی اس کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ کتاب اٹھائی کیسے تم نے؟ کیوں لائبریری میں گئے؟ یہ کتاب گمراہ فرقے کی کتاب ہے، یہ کتاب گمراہ لوگوں کی کتاب ہے۔ اجے گمراہوں کی کتاب بھی پڑھو تو صحیح، تاکہ پتہ تو چلے گمراہی کہتے کسے ہیں۔ اگر کوئی راستے پر ہے تو صاف اور شفاف اور سیدھے راستے کو کجمج راستے سے تمیز نہیں دے سکتا۔ یہ سیدھا راستہ، یہ برا راستہ، یہ اچھا روڈ ہے، وہ برا روڈ ہے۔ اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنا اعتماد نہیں ہے۔ ہم کسے گمراہ کہیں؟ جسے اپنے راستے پر اعتماد نہ ہو یا جسے اپنے راستے پہ اعتماد ہو۔ تو ایک مدرسے وہ ہیں ہرگز مت پڑھو، دوسروں کی کتابیں مت پڑھو، بس اپنے مسلک کی پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک ہمارے یہاں تربیت کا نظام ہے، پڑھو، سب کو پڑھو، پڑھو، ساری کتابیں پڑھو، دیکھو کس نے کیا لکھا ہے۔ اس لیے کہ رب اکبر نے دو انتظامات کیے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے۔ باطن میں بھی نبی رکھا جس کا نام عقل ہے، اور ظاہر میں بھی عقل رکھا جس کا نام نبی ہے۔ ایک نبی ہر ایک کے اندر چھپا ہوا ہے جس کا نام ہے عقل، اور ایک عقل ہے جو ظاہر میں ہے، مبعوث کیا گیا، وہ پیکر عقل ہے، وہ مجسم عقل ہے، وہ مجسم علم ہے، وہ مجسم نور ہے، جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔